السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم یونٹ نمبر 5 اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور یونٹ نمبر 5 کی آج کلاس نمبر 1 ہے، اور پورے کورس کی کلاس نمبر 21 ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے آپ کو پیج نمبر نوٹس کے پیج نمبر 75 اینڈ 76 مل گئے ہوں گے۔ جن کو نہیں ملے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو پریویس کلاس میں، پریویس یونٹ میں جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ ہمارا مادہ اور وزن تھا، یعنی مادے سے ہم اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں الحمدللہ، کہ عربک میں 3 حرف سے مل کے بنتا ہے، حروف سے مل کر بنتا ہے، اور وہ اپنا معنی رکھتا ہے، لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا کہیں، بلکہ وہ کسی وزن میں فٹ ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مادہ کسی وزن میں فٹ ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ترجمہ دیتا ہے، یہ آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھائی جا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پریویس یونٹ تھا ہمارا، یونٹ نمبر 4۔ آج ہمیں جو یونٹ اسٹارٹ کرنا ہے اس کا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے مادہ اور ضمائر۔ مادے سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور ضمائر بھی آپ کو پڑھائی جا چکی ہیں۔ جو ضمائر سے واقف نہیں ہیں وہ یہ کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے ضمائر سیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں اور یاد کر لیں، کیونکہ جب تک ضمائر نہیں پتہ ہوں گی کہ ضمائر کیا ہوتی ہیں تو آپ کو مادہ اور ضمائر کا ٹاپک سمجھ نہیں آئے گا۔ ضمائر آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، 14 ہوتی ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ تو آج ہمیں صرف شروع کی 3 ضمائر پہ کام کرنا ہے، ہوا ہما ہم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ شروع کی 3 ضمائر آتی ہیں تو آج کی کلاس آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان مادوں کو ضمائر کے ساتھ جوڑنا ہے، ان مادوں کو ضمائر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ شروع میں آپ کو ممکن ہے تھوڑی ڈیفیکلٹیز آئیں، پریشانی ہو، آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن کوشش کریں انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پر آپ کو یہ ٹاپک بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ بہت آسان ٹاپک ہے، بس اسٹارٹر تھوڑا مشکل ہے، یعنی اسٹارٹ اپ جب آپ کریں گے تو اس میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی۔ تو مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک مادہ ہے قاف تا لام، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا۔ اب مجھے اس مادے میں پہلی ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ہوا۔ اس مادے میں مجھے ہوا کا ترجمہ ایڈ کرنا ہے۔ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر، یعنی ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، جسے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اب مجھے کہنا ہے اس نے قتل کیا، یعنی مجھے اس مادے میں ہوا کا ترجمہ ایڈ کرنا ہے۔ تو میں سمپل کیا کروں گا، اس مادے کے اوپر 3 زبر لگا دوں گا، یعنی کسی بھی مادے پر 3 زبر لگا دینے سے اس کے اندر ہوا کا معنی آ جاتا ہے۔ یعنی اب اس کے اندر ہوا الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے اندر ہی ہوا کا معنی آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس نے قتل کیا۔ اس نے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس ہوا کی وجہ سے، جو ہوا اس کے اندر موجود ہے۔ اور ہمیں پتہ کیسے چلا اس میں ہوا موجود ہے؟ یہ 3 زبر اس کی نشانی ہے۔ کسی بھی مادے پر 3 زبر لگا دینے سے اس میں ہوا کا معنی آ جاتا ہے۔ اس نے قتل کیا، جس طرح کافارہ انکار کرنا، کافارہ 3 زبر لگا دیے میں نے مادے پر، اس کا ترجمہ ہو گیا اس نے انکار کیا۔ عین با دال عبادت کرنا، عبادہ اس نے عبادت کی، اس نے عبادت کی۔ خلقہ اس نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں جو مادے پر 3 زبر لگانے سے ورڈ بنتا ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ورڈ، لفظ۔ جو لفظ بنے گا اس میں ماضی کا ترجمہ ہوگا، اس میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ماضی کا۔ یعنی کسی مادے پر 3 زبر لگانے سے 2 چینجنگ ہوتی ہیں، ایک اس میں ہوا کا ترجمہ آتا ہے اور ایک اس میں ماضی کا ترجمہ آتا ہے۔ یعنی اس نے قتل کیا، کسی گزرے ہوئے زمانے میں اس نے قتل کیا تھا۔ کفرہ اس نے انکار کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ اسی طرح نون صاد را، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصرہ۔ اس سے آپ خود بنائیں، نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو خود بنانا ہے۔ سألہ، اچھا یہ جو بیچ میں آپ کو سین کے بعد نظر آ رہا ہے یہ ہے حمزہ، اس کا کس طرح بنے گا؟ سین حمزہ لام، ٹھیک ہے، اس کا مادہ ہے تو 3 زبر لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ سألہ اس نے سوال کیا، اس نے سوال کیا۔ خراجیم، خراجہ اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنا۔ خراجہ وہ نکلا، خراجہ وہ نکلا۔ اسی طرح دخلا داخل ہونا،
وہ داخل ہوا. دیکھیں یہاں پہ اس آیا ہے، یہاں پہ وہ آیا ہے. آپ کو پریشانی ہوگی نہیں ٹرانسلیٹ کرنے میں، کیونکہ اردو کا لہجہ ہے، کبھی اس استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ استعمال کرتے ہیں، اور عربک میں ایک ہی لہجہ ہے، وہ 3 زبر والا ہے. یعنی کسی بھی مادے پر اگر آپ 3 زبر لگا دیں گے تو اس میں آٹومیٹک ہوا کا ترجمہ آ جائے گا. ہوا الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ماضی کا ترجمہ آ جائے گا. ہماری کلاس نمبر 21 ماضی ہے، یعنی اب ماضی کی بات کریں گے. کوئی بات ہمیں ماضی میں بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے. قتل، اس نے قتل کیا، اس نے کفر کیا، اس نے عبادت کی، اس نے پیدا کیا. نصر، اس نے مدد کی. سأل، اس نے سوال کیا. خرج، وہ نکلا. دخل، وہ داخل ہوا. اسی طرح کچھ ورڈ میں آپ کو اور دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ کریں. اب آپ کو مادہ بھی خود پہچاننا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اور مادے پر 3 زبر لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں ہوا کا ترجمہ ہے. وعدہ، یہ آپ کو ترجمہ لکھنا ہے. اس نے وعدہ کیا. ظلم، اس نے ظلم کیا. کذب، اس نے جھوٹ بولا. طلب، اس نے طلب کیا. طلب مطلب ہوتا ہے مانگنا. طلب، اس نے مانگا. ترک، اس نے ترک کر دیا. ترک مطلب چھوڑ دینا، اس نے چھوڑ دیا. غفر، اس نے مغفرت کر دی، اس نے معاف کر دیا. صبر، اس نے صبر کیا. رجع، اس نے رجوع کیا. رجوع مطلب پلٹنا، وہ پلٹ آیا. رجع، اس نے رجوع کیا. سرق، اس نے چوری کی. سرق، سین را قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، ٹھیک ہے. اب جتنے بھی ہم نے مادے ابھی تک پڑھے ہیں وہ اردو سے مشابہت اس میں تھی کچھ نہ کچھ. اب کچھ مادے میں بتا رہا ہوں جو پیور عربک ہیں، ان کا ورڈ ان کی وکیبلری یاد ہی کرنی ہے. جیسے سین را قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا. سرق، اس نے چوری کی. حمزہ میم را. امرا، اس نے حکم دیا. امرا، حکم دینا. امرا، اس نے حکم دیا. منع، اس نے منع کیا، اس نے روکا. جعل، موسٹ امپورٹنٹ ورڈ. یہ ورڈ یاد کر لیں، قرآن میں بہت زیادہ آئے گا. سب سے امپورٹنٹ وکیبلری ہے اس کلاس کی آج کی. جعل، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے. جعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے بنایا. جعل کے اندر جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ جیم عین لام، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے 3 زبر دے دیے تو کیا بن گیا؟ جعل. تو جعل کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس نے بنایا. اسی طرح ذہبا، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے ذال ہا با کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے. ذہبا، وہ گیا، وہ چلا گیا. اخذ، پکڑنا، اس نے پکڑا، ٹھیک ہے. تھامنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس بات سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا، یعنی کیا نتیجہ آپ نے نکالا، کیا نتیجہ پکڑا، کیا نتیجہ تھاما، ٹھیک ہے. اخذ مطلب تھامنا، پکڑنا. اس نے پکڑا، اس نے تھاما. اسی طرح آپ کو یہ ورڈ سمجھ آ گئے ہوں گے کہ کسی بھی مادے پر 3 زبر لگا دینے سے اس میں ہوا اور ماضی کا ترجمہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو کلاس سمجھ آ رہی ہوگی. جتنے بھی مادے آپ نے پڑھے ہیں اس پر اگر 3 زبر لگا دیں گے تو اس کا ترجمہ بآسانی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ ورڈ اور ہیں. اتایا، ذہابہ کا مطلب ہے جانا. الف تا یا، اس کا مطلب ہے آنا. اتایا، وہ آیا. اب آیا، حمزہ با یا، اس کا مطلب ہے نافرمانی کرنا، انکار کرنا. انکار کرنا، نافرمانی کرنا. اب آیا، اس نے انکار کیا، اس نے نافرمانی کی. اسی طرح قاف واو یا. قض آیا، قاضی جس سے نکلے قاضی، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا. قض آیا، اس نے فیصلہ کیا. اتایا، وہ آیا. اب آیا، اس نے نافرمانی کی. قض آیا، اس نے فیصلہ کیا. لیکن اب ایک بات نوٹ کر لیں، ان تینوں ورڈ کے آخری میں آپ کو یا نظر آ رہا ہے، یا، ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی ہم نے مادے پڑھے ہیں اس میں کہیں پر بھی آپ کو یا نظر نہیں آیا ہوگا ابھی تک. تو غور کر لیں، جس مادے کا آخری حرف یا ہو اس میں جو آخری 2 زبر ہیں نا، 2 زبر، یہ کھڑا زبر بن جاتا ہے. یعنی پہلا زبر زبر ہی رہتا ہے اور دوسرے اور تیسرے ورڈ کا زبر مل کر کھڑا زبر بن جاتا ہے. تو اس کو عطایا نہیں پڑھیں گے بلکہ عطا پڑھیں گے. عطا، ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا عطایا ہے، بس پڑھیں گے عطا. تو اگر کسی مادے سے عطا، ابا، قضا بن رہا ہے تو اس میں بھی ہوا کی ضمیر ہے، بس پڑھنے کا لہجہ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے. ورنہ یہ بھی 3 زبر ہی موجود ہیں، بس آخری کے 2 زبر کو کھڑا زبر بنا دیا، ٹھیک ہے. عطا، وہ آیا. ابا، اس نے نافرمانی کی، اس نے انکار کیا. قضا، اس نے فیصلہ کیا. اسی طرح رما، اس نے پھینکا. آپ کو یاد ہوگا حج کے اندر ایک رکن ہے رمی کرنا، رمی، تو اسی سے ہی نکلا ہے، یہ اسی سے نکلا ہے رمی. پتھر پھینکتے ہیں ہم، رمی کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ٹھیک ہے. رما، اس نے پھینکا. اسی طرح سعا، اس نے سعی کی. سعی بھی حج کا ایک رکن ہے. سعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا.
حج کے جو رکن میں ہے سعی، اس میں کیا کرتے ہیں ہم دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرے کا جو رکن ہے سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، دوڑنا، سعی وہ بھاگا، ٹھیک ہے، اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کوشش کرنا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کے لیے ہم کیا کہتے ہیں بھاگ دوڑ کرنا، اسی طرح اس کا دو ترجمہ یاد کرنے، بھاگنا یا کوشش کرنا، سعی وہ بھاگا، اس نے بھاگ دوڑ کی، اس نے کوشش کی۔ تو اب آپ کے سامنے کلاس کا مٹیریل سامنے آ چکا ہے کہ کسی بھی مادے کو اگر 3 زبر دے دیں تو اس میں ہوا کا ترجمہ آ جاتا ہے، اور ہمارا یونٹ کا نیم کیا ہے مادہ اور ضمائر، یعنی مادہ کو کچھ اس طریقے سے ڈھالنا، کچھ اس طریقے سے اس کا اسٹرکچر بنانا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ضمیر کا ترجمہ آ جائے۔ ابھی ہم صرف ہوا پڑھ رہے ہیں، اب انشاءاللہ پھر ہما پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے، پھر ہیا، اسی طرح 14 ضمیریں پڑھیں گے، یعنی انہی جو یہ آپ کے سامنے اسٹرکچر یہ جو لکھے ہوئے ہیں مادے، ان مادوں کو ہم تھوڑی تھوڑی چینجنگ کرتے رہیں گے، اور اس چینجنگ سے اس میں ضمیر کا ترجمہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ ابھی ہم نے کیا چینجنگ کی، مادے کے اوپر 3 زبر لگا دیے، ان 3 زبر کی وجہ سے اس میں ہوا کا ترجمہ آ گیا ہے اور ماضی کا ترجمہ آ گیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے طلب کیا، اس نے ترک کیا، اس نے مغفرت کی، اس نے صبر کیا، اس نے رجوع کیا، اس نے چوری کی، اس نے حکم دیا، اس نے منع کیا، اس نے بنایا، وہ چلا گیا، اس نے تھاما، وہ آیا، اس نے نافرمانی کی، اس نے فیصلہ کیا، اس نے پھینکا، اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو کچھ ورڈ اور دے رہا ہوں میں، آپ کو ان ورڈ میں غور کرنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 چیز کام کرنا ہے آپ کو، غور کرنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ سمع اس نے سنا، اس میں بھی ہوا کی ضمیر ہے، سمع سین میم عین سننا، سمع اس نے سنا، حمیدہ حا میم دال حمد کرنا، حمد بیان کرنا، تعریف کرنا، حمیدہ اس نے تعریف کی، شریبہ شین را با اس کا مطلب ہوتا ہے پینا، شریبہ اس نے پیا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اب دیکھیں ہم نے ڈائریکٹ ترجمہ کر دیا، غور نہیں کیا، حالانکہ پہلے کیا بولا گیا تھا غور کریں، ٹھیک ہے، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے ڈائریکٹ ترجمہ کر دیا۔ اب ہم غور کرتے ہیں، پہلے ورڈ پہ زبر، آخری ورڈ پہ زبر، سینٹر والے ورڈ پہ تو زبر نہیں ہے، سینٹر والے ورڈ پہ تو زیر ہے، حالانکہ آپ کو ابھی رول بتایا گیا کہ جو بھی مادے ہیں ان کے اوپر 3 زبر ہوں تو اس میں ہوا کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک جتنے بھی ہم نے پڑھے وہ 3 زبر آ رہے ہیں، اب یہاں پر آ کر زیر آ گیا، تو یاد رکھیں کہ پہلے اور آخری ورڈ پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، سینٹر والے ورڈ پر کبھی زبر ہوتا ہے کبھی زیر ہوتا ہے، یہ ان کا لہجہ ہے، کبھی وہ زبر سے پڑھتے ہیں کبھی زیر سے پڑھتے ہیں۔ اگر پہلے اور آخری ورڈ پہ زبر ہے اور بیچ میں زبر یا زیر ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ہوا کی ضمیر ہی ہے، بس ان کا لہجہ ہے، کوئی ورڈ وہ زبر سے کہتے ہیں، کوئی ورڈ وہ زیر سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سمعہ اس نے سنا، حمیدہ اس نے تعریف کی، شریبہ اس نے پیا، شہیدہ شین ہا دال شہادت دینا، گواہی دینا، شہیدہ اس نے گواہی دی، حفیظہ اس نے حفاظت کی، علمہ اس نے جان لیا، عین لام میم اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، علمہ اس نے جان لیا، فہمہ سمجھنا، جس نے فہم و فراست سمجھنا، فہمہ اس نے سمجھ لیا۔ تو یہ بھی اسی طرح کے ورڈ تھے، بس بیچ والے حرف پر زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی مادہ یا تو 3 زبر کے ساتھ آ جائے یا زبر زیر زبر کے ساتھ آ جائے تو اس میں ہوا اور ماضی کا ترجمہ ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے مادے کے اندر ہوا کا ترجمہ پیدا کرنا تھا تو ہم نے کیا کیا، مادے کو 3 زبر دے دیے، ٹھیک ہے، تو اس میں آٹومیٹک ہوا کا ترجمہ آ گیا، یہاں پہ ہوا الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ اس میں ہوا کا ترجمہ ہے اور ماضی کا ترجمہ ہے۔ کفرہ اس نے کفر کیا، قتلہ اس نے قتل کیا، صبرہ اس نے صبر کیا، ظلمہ اس نے ظلم کیا، سمعہ اس نے سن لیا۔ دیکھیں 4 ورڈ زبر والے ہیں تینوں، اور آخری کا ایک ورڈ زبر زیر زبر ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں 3 زبر والے الفاظ زیادہ ہیں اور زبر زیر زبر والا الفاظ کم ہیں، تو بیچ والے حرف پر زیر آ جائے یا زبر آ جائے ترجمہ ہوا کا ہی ہوگا۔ اب ضروری تو نہیں ہے ہمیشہ ہوا ہی کا ترجمہ کریں، کبھی ہو سکتا ہے ہما ہو، یعنی کفارہ کا مطلب کیا ہے، اس نے کفر کیا، اب ہو سکتا ہے کفر کرنے والے 2 ہوں، تو اب ہمیں کہنا ہو کہ ان دونوں نے کفر کیا تو کس طرح کہیں گے، اگر مجھے کہنا ہے ان دونوں نے قتل کیا تو کس طرح کہوں گا، اگر مجھے کہنا ہے ان دونوں نے صبر کیا، ان دونوں نے ظلم کیا، ان دونوں نے سن لیا، تو میں کیسے کہوں گا، ابھی تو ہوا کی بات تھی نا، جب مجھے کہنا تھا ایک بندے کے لیے، ایک مذکر کے لیے کہ اس نے کفر کیا، اس نے قتل کیا، تو میں نے 3 زبر دے دیا،
اب اگر مجھے کہنا ہے ان دونوں نے ایسا کیا تو میں سمپل الف کا اور اضافہ کر دوں گا، بس اسی کے آگے الف کا اضافہ کر دوں گا، ختم۔ اب ہوا کی ضمیر ختم ہو جائے گی اور اس میں ہما کی ضمیر آ جائے گی۔ اب کفرا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان دونوں نے کفر کیا، قتلا ان دونوں نے قتل کیا، صبرا ان دونوں نے صبر کیا، ظلما ان دونوں نے ظلم کیا، سمعا ان دونوں نے سن لیا۔ یعنی اگر 3 زبر لگا رہے ہیں تو بغیر الف کے 3 زبر لگا رہے ہیں تو اس میں ہوا کی ضمیر ہے، اور اگر 3 زبر کے ساتھ الف بھی لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں ہوا کی ضمیر اب نہیں ہے، بلکہ کس کی ضمیر ہے؟ ہوا کی ضمیر نہیں ہے، بلکہ کس کی ضمیر ہے؟ ہما کی ضمیر۔ اب ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ان دونوں نے کفر کیا۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پہ نون صاد را کا ایک مادہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنا۔ مجھے کہنا ہے اس نے مدد کی، یعنی کسی ایک نے، اس نے مدد کی تو میں 3 زبر لگا دوں گا، ختم۔ نصرا اس نے مدد کی، لیکن مجھے کہنا تھا ان دونوں نے مدد کی تو کیا لگا دوں گا؟ نصرا ان دونوں نے مدد کی۔ اسی طرح اگر مجھے کہنا ہے کفرا تو ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور مادہ لے لیں، ٹھیک ہے، پریویس کوئی مادہ لیتے ہیں جو ہم نے پریویس کلاس پڑھا، حفیظہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مجھے کہنا ہے اس نے مدد کی تو میں کیا کروں گا؟ حفیظہ اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، وہ ہیں حفیظہ۔ مجھے کہنا ہے ان دونوں نے مدد کی تو میں کیا بولوں گا؟ حفیظہ ان دونوں نے، سوری مدد نہیں حفاظت کی، حفیظہ ان دونوں نے حفاظت کی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہما بھی ہو گیا، تو کسی بھی ہوا والے لفظ کے آگے الف لگا دیں تو اس میں ہما کا ترجمہ آ جاتا ہے، دونوں نے۔ اب مجھے کہنا ہے ہم، بھائی ان سب نے کفر کیا، ہم کا مطلب کیا تھا؟ وہ سب۔ اب مجھے کہنا ہے ان سب نے کفر کیا، کفر کرنے والا ایک نہیں تھا، کفر کرنے والے 2 بھی نہیں تھے، کفر کرنے والے وہ سب تھے۔ اب مجھے کہنا ہے ان سب نے کفر کیا، مجھے کہنا ہے ان سب نے مل کر قتل کیا، ان سب نے قتل کیا، تو میں کیا کروں گا؟ سمپل الف سے پہلے واو کا اضافہ کر دوں گا، بس۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ان سب نے قتل کیا۔ دیکھیں کفرو، دیکھیں واو الف سے پہلے صرف واو لگا دیا، کفرو ان سب نے کفر کیا۔ اب اس کے اندر ہم کی ضمیر آ گئی۔ قتلو ان سب نے قتل کیا، صبرو ان سب نے صبر کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا، سمعو ان سب نے سن لیا۔ دیکھیں واپس کسی مادے پر 3 زبر لگا دیے تو اس کا مطلب اس میں ہوا کی ضمیر ہے، اور اس کے ساتھ الف بھی لگا دیا تو اس کا مطلب ہے اس میں ہوا کی ضمیر ختم، اب ہما کی ضمیر ہے، کرنے والے 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں نے الف کے بجائے الف کے ساتھ واو بھی لگا دیا تو اس کا مطلب اس میں ہما کا ترجمہ ختم، اور اب کس کا ترجمہ آ گیا؟ ہم کا ترجمہ آ گیا، یعنی ان دونوں نے، ان سب نے کفر کیا۔ کفرا اس نے کفر کیا، کفرا ان دونوں نے کفر کیا، کفرو ان سب نے کفر کیا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ بس اب یہ نشانی یاد رکھیے گا، اب اسی نشانی پہ انشاءاللہ ہمیں آگے کام کرنا ہے۔ بغیر الف کے ہوا، الف کے ساتھ ہما، واو الف کے ساتھ ہم۔ اب مادہ کوئی بھی آ جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے مادہ لکھ دیا زواد را با، ابھی اس میں نے زبر نہیں لگایا، اس وقت یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ مادہ ہے، اس کا مطلب ہے مارنا، ضربہ کا مطلب کیا ہے؟ مارنا۔ اب میں اس میں کوئی ایسی چینجنگ کر رہا ہوں کہ اس میں ضمیر بھی آ جائے، کیونکہ ہمارا یونٹ کیا ہے؟ مادہ اور ضمائر، یعنی مادہ میں ایسی چینجنگ کرو کہ اس میں کوئی ضمیر کا ترجمہ آ جائے۔ اب میں نے چینجنگ کی، یہاں پہ زبر لگا دی ہے تو اس میں کون سا ترجمہ آ گیا؟ ہوا کا۔ ضربہ اس نے مارا، اب میں یہاں پہ الف بھی لگا رہا ہوں، ضربا ان دونوں نے مارا، اب میں یہاں پہ واو بھی لگا رہا ہوں، ضربو، تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان سب نے مارا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہے، بغیر الف، الف، واو الف، ٹھیک ہے، ضربو۔ اب دیکھیں جی ترجمہ، پیج نمبر 75 کے لاسٹ میں آپ کو نظر آئے گا یہ ورڈ، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو یہ ورڈ کے ترجمے کرنے ہیں۔ مادہ تو آپ کو دیکھتے ہی پہچاننے میں آ جائے گا مادہ کیا ہے، اب آپ کو دیکھنا ہے وہ مادہ کس اسٹرکچر میں ڈھلا ہوا ہے، کہ اس میں کون سی ضمیر کا ترجمہ آئے گا، ہوا، ہما یا ہم۔ قتلو اس میں کون سی ضمیر کا ترجمہ ہے؟ اس کی بناوٹ کو دیکھیں، شاباش، واو الف، اس میں ہم کا ترجمہ ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب نے قتل کیا۔ کذبو ان سب نے جھوٹ بولا۔ رکیبا، را کاف با، اس کا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، ٹھیک ہے۔ رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے، الف ہے نا، وہ دونوں سوار ہوئے۔ لقیہ، لام قاف یا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا،
ملنا، ٹھیک ہے، لقیا، تو لقیا وہ دونوں ملے، ان دونوں نے ملاقات کی، بلغا، بلغا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، بلغا وہ پہنچا، اس میں ہوا ہے، ہما ہے، ہم ہے، ہوا ہے، تو یہاں پہ الف بھی نہیں ہے اور واو الف بھی نہیں ہے، بلغا وہ پہنچا، وہ پہنچ گیا، کسبا آپ نے ورڈ سنا ہوگا کسب حلال، ٹھیک ہے، کسب حلال، تو کس مطلب ہوتا ہے کمانا، کس مطلب کیا ہوتا ہے کمانا، کسب حلال، کمانا، کس مطلب کمانا اور کسب حلال حلال کمانا، کسبا ان دونوں نے کمایا، ان دونوں نے کمایا، رجعو رجوع کرنا، ان سب نے رجوع کیا، وہ سب پلٹ آئے، وہ سب لوٹ آئے، رجوع مطلب پلٹنا اور لوٹ آنا ہی تو ہوتا ہے، رجعو وہ سب لوٹ آئے، رجعو ان سب نے رجوع کیا، مکرو ان سب نے مکر کیا، ان سب نے پلاننگ کی، جعلو موسٹ امپورٹنٹ ورڈ تھا، آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، اس ورڈ کو اچھی طرح یاد کر لیں، جیم عین لام، اس کا مطلب کیا ہے، جیم عین لام بنانا، ٹھیک ہے، جعلو ان سب نے بنایا، کسبا، کسبا یہ دو دفعہ آ گیا، ٹھیک ہے، کسبا اور کسبا ان دونوں نے کمایا، ان دونوں نے کمایا، تو یہ آپ کے سامنے ورڈ آ چکے ہیں کہ اب آپ کو پیج نمبر 75 کمپلیٹ ہو چکا ہے، بس آپ کو اب چھوٹی سی چیز یاد رکھنی ہے، وہی تین چیزیں کہ اگر تین زبر ہیں تو ہوا ہے، اس کے ساتھ الف بھی ہے تو ہما ہے، اس کے ساتھ واو الف ہے تو پھر ہم ہے، بس آپ کو یہ چھوٹی سی چیز یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز پیج نمبر 76 پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 76، آپ کو پیج نمبر 76 پر سوال مل جائے گا، درج ذیل جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ماضی کے صیغوں کو نمایاں کریں، صیغے مطلب الفاظ، ٹھیک ہے، ورڈ یعنی جو ماضی کے الفاظ ہیں ہم نے جو بھی بنائے ہیں بغیر الف کے اور الف کے ساتھ اور واو الف کے ساتھ، جہاں پر بھی ان آیتوں میں وہ ورڈ نظر آئیں گے اس کو ہم کلر سے نمایاں کریں گے اور مکمل آیت کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفروا ان سب نے کفر کیا، ان سب نے کفر کیا، تو ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے، یعنی یہ ہمیں ورڈ ملا کفروا، ٹھیک ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے، اس میں ہم کی ضمیر ہے، اس کا مادہ کیا ہے کافارا اور واو الف لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس میں ہم کی ضمیر ہے، ان سب نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ایمانہم ان کا ایمان، ٹھیک ہے، تو ان کا ان کا اس کا ترجمہ کبھی اپنا اپنی اپنے کرتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، اپنے ایمان کے بعد، اور انہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا اور وہ گواہی دے چکے تھے، شہیدو اور وہ گواہی دے چکے تھے، آپ کو ورڈ ملا شہیدو، شین ہا دال، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے، واو اس میں شامل نہیں ہے، یہ ہائی لائٹ ہوگا، شہیدو سب نے گواہی دی، انہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور وہ گواہی دے چکے تھے، کیا گواہی دے چکے تھے، بے شک الرسول رسول حق سچ ہے، برحق ہے، بے شک رسول سچ ہے، انہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے، یہ دیکھو واو اس کا مطلب اور ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اس کا ترجمہ حالانکہ کرتے ہیں، یاد کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہت کام آئے گا یہ، کبھی کبھی اور کا ترجمہ کیا ہے حالانکہ، اور انہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ بے شک رسول حق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پہ دو ورڈ ملے، ایک کفرو اور ایک شہیدو، یہ کلر کریں گے، باقی کسی پہ کلر نہیں کریں گے، باقی ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، وخلق یہ ورڈ انڈر لائن ہوگا، وخلق اور اس نے پیدا کیا، خلق اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کی، کل شیء ہر چیز، اور اس نے ہر چیز پیدا کی، وخلق کل شیء اور اس نے ہر چیز بنائی اور اس نے ہر چیز پیدا کی، وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو یہاں پہ آپ کو کون سا ورڈ ملا، خلقہ، ٹھیک ہے، یہ آپ انڈر لائن کر لیں گے۔ اس کے بعد ومکروا اور انہوں نے پلاننگ کی، مکرہم اپنی پلاننگ، مکرہم ان کی اپنی پلاننگ، اور انہوں نے اپنی ہی ایک پلاننگ کی، وعند اللہ مکرہم اور اللہ کے علم میں ہے ان کی پلاننگ، عند اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے، اور اللہ کے پاس ہے، اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم میں ہے مکرہم ان کی تدبیر، اور انہوں نے تدبیر کی اور انہوں نے پلاننگ کی، مکرہم اپنی پلاننگ، اور انہوں نے اپنی ایک پلاننگ کی، وعند اللہ مکرہم اور اللہ کے پاس ہے ان کی پلاننگ۔
تو یہاں پہ آپ کو کون سا ورڈ ملا؟ مکرو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کی ضمیر ہے، اس میں انہوں نے پلاننگ کی۔ اگر آپ کو یہ ہائی لائٹ جو میں ورڈ کر رہا ہوں صرف یہ سمجھ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کافی ہے کلاس آپ کو، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کسی اور ورڈ میں پریشانی ہے تو اس میں بھی ضرورت نہیں ہے اتنی ڈیپ میں جانے کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ورڈ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں صرف ابھی ان پہ فوکس کریں زیادہ، ترجمہ سب کا ہی کرنا ہے ہمیں۔ وَفَرِحُوا، یہ ورڈ بھی ہائی لائٹ ہوگا، اس کا مادہ کیا ہے؟ فَرَحَ، خوش ہونا، فَرَحَ اس کا مطلب ہے خوش ہونا۔ وَفَرِحُوا، اور وہ سب خوش ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ساتھ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، فی الآخرتی، آخرت میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر تھوڑا سا چند فائدہ، صرف یہ ساز و سامان ہے کچھ جو بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اور وہ لوگ اور وہ سب دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کو تھوڑی سی اگر دنیا دے دی تو وہ اسی میں مست ہو کے رہے گا، اسی میں خوش ہو گئے کہ بس کافی ہے، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے۔ زبان سے تو ایسا نہیں کہتے لیکن ان کے اعمال یہ بتاتے ہیں، اور وہ خوش ہو گئے دنیاوی زندگی کے ساتھ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا سا فائدہ۔ اس میں آپ کو کون سا ورڈ ملا؟ فرحو۔ اسی طرح سیکنڈ آیت میں ہے جعل، جعل مطلب اس نے بنایا، اس نے بنایا، ٹھیک ہے، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے، ازواجن جوڑے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں میں سے جوڑے بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جوڑے بنانا میرا احسان ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں میں سے جوڑے بنائے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے اور جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے بھی ازواج جوڑے بنائے، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے بنائے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ یہاں پہ آپ کو کون سا ورڈ ملا؟ جعل، ٹھیک ہے، اس پہ آپ انڈر لائن کریں گے۔ اس کے بعد وما جعل، اور نہیں اس نے بنایا، علیکم تم پر، ماں کا مطلب نہیں، جعل اس نے بنایا، اور نہیں اس نے بنایا، علیکم تم پر، فی الدین دین میں، من حرج کوئی بھی حرج، کوئی بھی تکلیف۔ اللہ فرما رہا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی بھی تنگی نہیں بنائی، یعنی دین کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو، جس سے تمہیں نقصان ہو۔ دین کا معاملہ راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ یہ تم لوگوں کے اعمال ہیں جو دین تمہیں مشکل لگتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دین مشکل نہیں بنایا ہم نے۔ وما جعل، اور نہیں اس نے بنایا، علیکم تم پر، فی الدین دین میں، من حرج کوئی بھی تنگی۔ اس جملے میں کیا ملا آپ کو؟ جعل، ٹھیک ہے، اس نے بنایا، اس میں ہوا کی ضمیر ہے۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقا، اس نے پیدا کیا، خلقا یعنی اللہ نے، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا، ہو اس کو، خلقا اس نے پیدا کیا، ہو اس کو، ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ آدم کی طرف، یعنی اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اس نے پیدا کیا اس کو، من تراب، مٹی سے۔ تو یہاں پہ آپ کو کون سا ورڈ ملا؟ خلقا، یہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، خلقا ورڈ آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہو ہائی لائٹ نہیں ہوگا، ہو تو ایک الگ ہے، ہو آدم کی طرف جا رہا ہے، خلقا اس نے پیدا کیا، ہو اس کو، آپ کو یاد ہوگا ضمیریں اس طرح کی بھی تھیں، ہو، ہما، ہم، ٹھیک ہے، اس کا، اس کی، اس کو یاد کیا تھا نا ہم نے، کا کما کم والی ضمیریں۔ تو بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے، اس نے پیدا کیا اس کو، من تراب، مٹی سے، یعنی اللہ نے عیسیٰ کو مٹی سے پیدا کیا۔ رکیبا، اب مجھے بتائیں یہ رکیبا ہوا ہے، ہم ہے، ہما ہے، کون سا ہے؟ کیا باش، ہما ہے، الف نظر آ رہا ہے۔ اب اس کا مادہ کیا ہے؟ را کاف با، اس کا مادہ کیا ہے؟ را کاف با۔ ابھی ہم نے ترجمہ یاد کیا ہے، سوار ہونا، شاباش۔ رکیبا، وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کشتی میں سوار ہوئے، وہ دونوں سوار ہو گئے، وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں۔ لقیا، ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی، وہ دونوں ملے، ان دونوں نے ملاقات کی، غلاماً، غلام سے، وہ دونوں غلام سے ملے، ان دونوں نے غلام سے ملاقات کی، فاتو قتل، اس نے قتل کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے، تو اس نے قتل کر دیا، ہو اس کو، ہو کی ضمیر غلام کی طرف جا رہی ہے، تو خضر نے غلام کو قتل کر دیا،
وہ دونوں ملے غلام سے، ان دونوں نے غلام سے ملاقات کی، وہ دونوں غلام سے ملے تو خضر نے، تو اس نے قتل کر دیا اس کو، تو خضر نے غلام کو قتل کر دیا۔ تو اس جملے میں آپ کو کون سا ورڈ ملا؟ لقیا، ٹھیک ہے، اور قتلا، ٹھیک ہے۔ اس کا مادہ لام قاف یا ہے اور اس کا مادہ قاف تا لام ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو بناوٹ محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں ہوا کی، یا اس میں ہما کی بناوٹ ہے اور اس میں ہوا کی بناوٹ ہے۔ فخرجا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، زکریا علیہ السلام کی، تو وہ نکلے علی قومی، اپنی قوم پر، تو وہ نکلا۔ اچھا، میں نکلا کا ترجمہ بے ادبی کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو سمجھا ہوں کہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نکلے کروں گا تو آپ کو شاید شبہ ہو کوئی جمع کی بات ہو رہی ہے، نہیں، خرجا اس میں ہوا کی ضمیر ہے، تو وہ نکلا علی قومی، اپنی قوم پر، یعنی وہ اپنی قوم پر نکلا، اپنے من المحراب، محراب سے۔ محراب کسے کہتے ہیں؟ جو ممبر کے قریب روم ہوتا ہے نا مسجد میں، اسے محراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محراب سے اپنی قوم پر نکلے، تو زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر محراب سے نکلے، تو خرجہ اس میں ہائی لائٹ ہوگا، تو وہ نکلے اپنی قوم پر محراب سے۔ فدخلوا، تو وہ سب داخل ہو گئے، دخلوا یہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فدخلوا یہ آپ کو ورڈ ملا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال خاف لام، داخل ہونا، دا خاف دا دال خا لام، داخل ہونا۔ دخلوا، دخلا وہ داخل ہوا، دخلا وہ دونوں داخل ہوئے، دخلوا وہ سب داخل ہوئے، تو وہ سب داخل ہوئے علیہ اس پر۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر آئے تھے، تو یہ اس وقت کا نقشہ ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو وہ سب داخل ہوئے علیہ اس پر، یہ جو ہی ہے یہ حضرت یوسف ہیں، اس پر یعنی یوسف پر، تو یوسف کے بھائی داخل ہوئے یوسف پر، تو وہ سب داخل ہوئے اس پر۔ تو عرفہ، عرفہ عین رافا پہچان لینا، ٹھیک ہے، عین رافا پہچان لینا، عرفہ اس نے پہچان لیا، عرفہ یہ آپ کو تھوڑی سی کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ دل لگا کے پڑھیں، محنت کریں اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوں گی، تو کہ آپ ایک ٹیچر کے سامنے اس وقت نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ فوراً اپنا سوال کر سکیں، کوشش کریں۔ فعرفہ، فا تو عرفہ اس نے پہچان لیا، ہم ان کو، تو یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ واپس سنیں، تو وہ سب داخل ہوئے یوسف پر، تو وہ سب اس پر داخل ہوئے، تو اس نے ان کو پہچان لیا، وہم اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور وہ لہو اس کے لیے منکرون انکار کرنے والے تھے، اور وہ اس کے لیے انکار کرنے والے تھے، یعنی وہ اس کو پہچان نہیں پا رہے تھے، اس لیے اللہ نے بولا وہ اس کا انکار کرنے والے تھے۔ انکار کرنے سے مراد ہے وہ پہچان نہیں پا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہم لہو منکرون، اور وہ اس کو اپنا بھائی، یہ اس کی یہ اس عبارت میں پوری عبارت یعنی چھپی ہوئی ہے، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ اس کے لیے انکار کرنے والے تھے۔ اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ اس کو اپنا بھائی بتانے سے یا سمجھنے سے، پہچاننے سے انکار کرنے والے تھے، اور وہ یوسف کو اپنا بھائی پہچاننے سے انکار کرنے والے تھے، تو وہ سب اس پر داخل ہوئے، تو اس نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے اس کو نہیں پہچانا اور انہوں نے اس کو انکار کیا۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اس میں آپ کو، اس آیت میں آپ کو صرف دو ورڈ ملے ہیں، دخلوا اور عرفہ، ٹھیک ہے، دخلوا اور عرفہ۔ اچھا، وغضب اللہ یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس آیت کا تعلق جو ہے وہ نیچے والے پورشن سے ہے، وہ غلطی سے اوپر لکھ دی گئی ہے، تو اس آیت کو میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایکسرسائز کے اندر میں آپ کو ہمیشہ کوئی ایک بات بتاتا ہوں تاکہ ایکسرسائز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہمارا ٹاپک کور ہو جائے۔ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، یہ جو رول ہے، یہ جو بات ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیں۔ اگر ویڈیو پاز کر کے پریویس ویڈیو پہلے سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، یہ بعد میں دیکھیں، پہلے پریویس ویڈیو کے سارے مواد کو کاپی کر لیں، سالو کریں، اس کے بعد یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ماضی کے صیغے کے بعد، ماضی کے صیغے کا مطلب ماضی کے الفاظ، اور وہ کون کون سے ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہے، 3 زبر والے، الف والا، واو الف والا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ایسے الفاظ کے بعد ایک لفظ پیش والی حالت میں موجود ہو تو، جیسے مثال کے طور پہ جعل، یہ ماضی کا ورڈ ہے،
اس کے بعد ایک لفظ موجود ہے جو پیش والی حالت میں، جو کس میں ہے؟ پیش والی حالت میں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہ ہے کہ اگر ماضی کے صیغے کے بعد ایک لفظ پیش والی حالت میں موجود ہو، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بالکل آ گئی۔ تو کریں گے کیا؟ تو ماضی کے صیغے سے، یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، ماضی کے صیغے میں سے ضمیر کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ضمیر کا ترجمہ ختم، یعنی اگر میں صرف اور صرف اس جعلہ کی بات کروں تو اس کا مطلب ہوگا اس نے بنایا، اس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے دیکھا جعلہ کے بعد ایک ایسا لفظ ہے جو پیش والی حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ورڈ میں سے ضمیر کا ترجمہ ختم، یعنی اس کا ترجمہ ختم، یہی تو بات بولی گئی ہے۔ جب ماضی کے صیغے کے بعد ایک لفظ پیش والی حالت میں موجود ہو تو ماضی کے صیغے میں سے ضمیر کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا لکھ کے بتاتا ہوں۔ اس نے بنایا، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ جعلہ کا، اس نے بنایا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جعلہ کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے جو پیش والی حالت میں ہے، تو ہم نے ضمیر کا ترجمہ ختم کر دیا، ضمیر کا ترجمہ ہم نے ختم کر دیا، ضمیر کا ترجمہ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ پھر کیا کریں گے ختم کرنے کے بعد؟ اور ضمیر کی جگہ اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو اس صیغے کے بعد لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ ضمیر کی جگہ آ جائے گا، یعنی اس کی جگہ اللہ کا ترجمہ کر دیں گے، اس کی جگہ اللہ کا ترجمہ کر دیں گے، یعنی جو اس طرح وہ ظاہر ہو گیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بنایا، جعل اللہ، اللہ نے بنایا۔ سمجھ آیا کچھ؟ اس کو بہت سکون سے سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ایک دو مثالیں اور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر صرف جعلہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس نے بنایا، لیکن جعلہ کے بعد ایک ایسا لفظ ہے پیش والی حالت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ماضی کے صیغے میں ضمیر کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس ضمیر کی جگہ اس لفظ کا ترجمہ کریں گے، اللہ نے بنایا۔ اسی طرح وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا۔ اگر فرض کریں صرف وعدہ ہوتا، لفظ اللہ نہیں ہوتا، تو وعدہ کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے وعدہ کیا، اس نے وعدہ کیا۔ لیکن اب اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے جو پیش والی حالت میں ہے، تو اس کا ترجمہ ختم اور اس کی جگہ اللہ کا ترجمہ ہوگا۔ نے وعدہ کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، رحمہ ربو کا، آپ کے رب نے رحم کیا، رحمہ اس نے رحم کیا۔ لیکن دیکھا ہم نے ایک لفظ آ رہا ہے جو پیش والی حالت میں ہے، ربو، تو ہم اس کی جگہ ربو کا ترجمہ کریں گے، ربو کا آپ کا رب، رحمہ ربک، آپ کے رب نے رحم کیا، آپ کے رب نے رحم کیا۔ سجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے سجدہ کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے پیش والی حالت میں، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کی جگہ ان فرشتوں کا ترجمہ کریں گے، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں سلیمان نے کفر کیا۔ اگر یہاں پہ سلیمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وما کفر، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نہیں اس نے کفر کیا۔ لیکن اس کی جگہ ہم سلیمان کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ آنے والا ورڈ پیش والی حالت میں ہے، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ بار بار سمجھا رہا ہوں تو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگر یہاں پہ اللہ نہیں ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ اس نے مہر لگا دی۔ لیکن ختم کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے جو پیش والی حالت میں ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مہر لگا دی۔ وَمَكَرُوا، سوری وہ نہیں ہے، مَكَرُوا، انہوں نے، ان سب نے پلاننگ کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، ان سب نے پلاننگ کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، وَاللَّهُ، اور اللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والوں میں سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اب آپ بولیں گے میں سے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ کو پریویس کلاس میں اچھی طرح سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں سے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے بھی پلاننگ کی اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، اور اللہ پلاننگ کرنے والوں میں سب سے بہتر پلاننگ کرنے والا ہے۔ رجع موسیٰ، موسیٰ لوٹ آئے، موسیٰ آ گئے، موسیٰ نے رجوع کر لیا، موسیٰ پلٹ آئے۔ رجوع اصل میں اردو کا ورڈ نہیں ہے، عربک کا ورڈ ہے، رجوع کرنا، ٹھیک ہے۔ رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ تو رجع موسیٰ، موسیٰ پلٹ آئے۔ اب آپ بولیں گے موسیٰ تو پیش والی حالت میں نہیں ہے، تو آپ کو بتایا گیا تھا کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن پہ کھڑا زبر آتا ہے تو ان پہ زبر زیر پیش آ ہی نہیں سکتی، بس کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ہے، تو اس کو ہم پیش والی حالت میں سپوز کر لیں گے، فرض کر لیں گے کہ موسیٰ پیش والی حالت میں ہے۔ رجع موسیٰ، موسیٰ نے رجوع کیا، موسیٰ لوٹ آئے۔ فبعث اللہ غرابا، بعث مطلب ہوتا ہے بھیجنا،
اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا. ہم کہتے ہیں نا مبعوث بھی اسی سے نکلا ہے. بعث بھیجنا، تو بعث اس نے بھیجا. لیکن ہم نے دیکھا لفظ اللہ پیش والی حالت میں ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ تو اللہ نے بھیجا غراباً کوا، تو اللہ نے کوا بھیجا. غراب کوے کو کہتے ہیں. یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں لڑائی ہوئی تھی تو ایک نے ایک کو قتل کر دیا تھا. تو پھر اس نے دل میں سوچا کہ اس کی لاش کو کیا کروں، کیسے ٹھکانے لگاؤں. تو اللہ نے کوا بھیجا تھا دکھانے کے لیے. تو اللہ نے کہا فبعث اللہ، تو اللہ نے بھیجا غراباً کوا، تو اللہ نے کوے کو بھیجا. فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا. فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، پیدا کر دیا، تو فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. تو فسجدوا، اللہ وہ سینیریو، وہ سین یعنی وہ اس وقت کی بات بتا رہا ہے. فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا. کن سب نے؟ فرشتوں نے. فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا. الا، سوائے، مگر ابلیس کے. فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. اب آپ بولیں گے ابا کیا چیز ہے؟ ابا اصل میں کیا تھا؟ آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے. آبایا کیا تھا؟ آبایا. ٹھیک ہے، یا آتا ہے تو ان 2 زبر کو کھڑا زبر کر دیتے ہیں. اس میں ہوا کی ضمیر ہے. اس نے انکار کیا یعنی ابلیس نے. فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. وکانا، اور تھا. من الکافرین، وہ کافروں میں سے. اور وہ کافروں میں سے تھا. اللہ کہہ رہا وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. اللہ کے علم میں کافر ہے یعنی نافرمان ہے، انکار کرنے والا ہے. بس اللہ کی ایک پلاننگ تھی، اللہ کی ایک تدبیر تھی، اللہ کا ایک نظام چلانا تھا، اللہ کو دکھانا تھا. ورنہ اللہ کہہ رہے میرے علم میں تو تھا پہلے سے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے. ٹھیک ہے، کانا مطلب تھا. اسی طرح فسجدوا، ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. فسقا، کون سا؟ یہ آپ کو ماضی نظر آ رہا ہے. فسقا، تو فسقا، اس نے نافرمانی کی. فسق کہتے ہیں فسق، نافرمانی کرنا. فسقا، اس نے نافرمانی کی، اس نے گناہ کیا، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس نے نافرمانی کی. عن، سے، امری، حکم، ربی، اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی. اپنے رب کے حکم کے بارے میں اس نے نافرمانی کی. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کے متعلق. واللہ خلق، اور اللہ نے پیدا کیا. اچھا جی، رول کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ ماضی کے صیغے کے بعد ایک لفظ پیش والی حالت میں آتا ہے. یہ سارے الفاظ بعد میں تھے، یعنی اللہ، ملائکہ، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ سلیمان بعد میں تھے. کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتا ہے. خلا کا مطلب اس نے پیدا کیا. لیکن ہم نے دیکھا خلقہ سے پہلے ایک ورڈ ہے جو پیش والی حالت میں ہے، تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ اللہ کا ترجمہ کریں گے. اور اللہ نے پیدا کیا، یوں ترجمہ نہیں کریں گے اور اللہ اس نے پیدا کیا، نہیں، ترجمہ کریں گے اور اللہ نے پیدا کیا. کل دابہ کہتے ہیں جاندار، جانور نہیں، جاندار، ہر جاندار کو. دابہ، ہر جاندار کو. کل دابہ، اور اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کیا. جاندار میں انسان بھی آ جاتے ہیں، پودے بھی آ جاتے ہیں اور جانور بھی آ جاتے ہیں. اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار مما، پانی سے. اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی. آج کے سائنسدان اس بات کو پروف کرتے ہیں، سائنٹسٹ، کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. 1400 سال پہلے کون تصور کر سکتا تھا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا؟ تو یہ اس قرآن کی حقانیت ہے کہ دیکھو اس میں ایسی سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا، تم سب کو، من تراب، مٹی سے. اور اللہ نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا. ختم، اس نے مہر لگا دی. لیکن یہاں پہ لفظ اللہ پیش والی حالت میں ہے. اللہ نے مہر لگا دی. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر. وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر، اور ان کی نگاہ پر ہے. ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب. لعنا، اس نے لعنت کر دی، ہم ان پر.
بلکہ اس نے لعنت کر دی ان پر. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ورڈ آ رہا ہے جو پیش والی حالت میں ہے، تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ لفظ اللہ کا. بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، بلکہ اللہ نے ان سب پر لعنت کر دی، بِکُفْرِہِمْ ان کے کفر کی وجہ سے. با مطلب وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے، بلکہ اللہ نے ان سب پر لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے. ولیکن اور لیکن لعنہم اللہ بکفرہم اور لیکن اللہ نے ان سب پر لعنت کر دی ان کی کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. آج ہم نے وہ ٹاپک اسٹارٹ کیا ہے جو ٹاپک بہت زیادہ طویل ہے اور کافی کلاسز پر ہی مشتمل ہے. تو ہر کلاس آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اہم ہے. تھوڑی مواد دے رہا ہوں، بس مثالیں بہت زیادہ ہیں. یہ جو آپ کو مواد اور مٹیریل آج دیا ہے نا میں نے، یہ صرف اور صرف 3 لائنیں آپ کو پڑھائی ہیں. اگر آپ گرامر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو 3 لائنوں میں سارا موضوع کور ہو جائے گا. جیسے دخلا دخلا دخلو، نصرا نصرا نصرو، قتل قتلا قتلو، خلق خلقا خلقو، شہد شہدا شہدو، سمع سمعا سمعو، کفر کفرا کفرو. یہ اب آپ کو ذہن میں آنا چاہیے. کوئی بھی مادہ آپ لے لیں، یہاں سے کوئی بھی مادہ اٹھا لیں، فریحا فریحا فریحو، مکرا 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 مکرو. تو اب آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے. ہماری ایک آیت رہ گئی تھی، غضبہ، غضبہ ہوتا ہے غصہ ہونا، وغضب اللہ اور اللہ غصہ ہوا علیہ اس پر، ولعنہ اور اس نے لعنت کی اس پر. غضبہ انڈر لائن ہوگا اور لعنہ انڈر لائن ہوگا. اور اللہ غصہ ہوا اس پر، ولعنہ اور اس نے لعنت کی ہو اس پر. ٹھیک ہے، ہو اس پر، لعنہ اللہ ہی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ نے اس لعنت کی. وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے. آج کی کلاس میں ہم نے پیج نمبر 76 کی ایکسرسائز بھی کور کر لی اور کلاس نمبر 26 بھی کمپلیٹ کر لی. تو یہ کلاس دیکھیں، اٹینڈ کریں اور ہوم ورک کریں، مجھے چیک کریں. جس چیز میں پرابلم ہو مجھ سے پوچھیں، اور واٹس ایپ گروپ جوائن کریں اور اس میں اپنا ہوم ورک سینڈ کریں. جو بھی آپ کو سوال ہے پوچھیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا جواب جلدی سے جلد دینے کا. جو چیز سمجھنا ہے وہ پوچھیں. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ اس کورس میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.